پاکستان ایک ایسے نازک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ہر لمحہ ایک نئے امتحان کا اشارہ دیتا ہے۔ بارشیں ہمیشہ سے اس خطے کا حصہ رہی ہیں، مگر اب جو منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ عام بارشیں نہیں، یہ قدرت کا ایک بڑا انتباہ ہے۔ زمین پر بہتے پانی کی یہ سیلابی ریلیں صرف کھیتوں کو نہیں بہا رہے بلکہ خواب، امیدیں اور زندگیاں بھی بہا کر لے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے محنت سے اگائی گئی فصلیں لمحوں میں ختم ہو رہی ہیں۔ ایک کسان جو مہینوں محنت کر کے گندم اگاتا ہے، وہ یہ سب اپنی نظروں کے سامنے ڈوبتا دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے: یا اللہ، اب ہم کیا کریں؟ یہ صرف کھیت یا فصل کا نقصان نہیں، یہ پوری معیشت کا بوجھ ہے۔ دیہات کے لوگ جن کا روزگار کھیتی باڑی پر ہے، وہ آج بھوک کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ شہروں میں بیٹھے لوگ جب مہنگائی کی شکایات کرتے ہیں تو شاید انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس مہنگائی کے پیچھے وہ کسان ہے جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھا ہے۔ اس بار کے سیلاب نے صرف زمینوں کو نہیں ڈبویا بلکہ ہزاروں گھر بھی بہا دیے۔ لوگ اپنے سروں پر چھت کے بغیر رہ گئے۔ بچے، بزرگ اور عورتیں کھلے آسمان تلے پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ کہیں ٹوٹے پھوٹے خیمے لگے ہیں، کہیں لوگ مسجدوں اور اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک؟ کچھ مناظر ایسے ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو باہوں میں جھولاتی ہے اور بار بار کہتی ہے: بیٹا صبر کرو، ابھی مدد آ جائے گی، مگر وہ خود جانتی ہے کہ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو صاف پانی۔ بچے کا رونا اور ماں کی بے بسی، یہ سب سننے والے دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ سیلاب کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی پھیلنے لگی ہیں۔ پانی گندا ہو گیا ہے، مچھر بڑھ گئے ہیں اور بچے بخار اور ہیضے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں ہیں، امداد ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تباہی کے آگے سب کچھ کم پڑ جاتا ہے۔ یہ وقت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ہم نے اپنی زمین اور اپنے ماحول کے ساتھ کیا کیا۔ درخت کاٹ دیے، نالے بند کر دیے، زمین پر غیر قانونی تعمیرات کھڑی کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ کے راستے ختم ہو گئے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ یہ مناظر صرف کسی ایک ضلع یا شہر تک محدود نہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سب کہیں نہ کہیں اس آفت کی زد میں ہیں۔ ہر جگہ کہانیاں ایک جیسی ہیں، لوگ روتے ہیں، بچے بھوکے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، پوری قوم کا درد ہے۔ اگر ہم نے ابھی سے کچھ نہ کیا تو آنے والا وقت اور بھی بھیانک ہوگا۔ ہمیں اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اپنے دریاؤں کو سنبھالنے کے لیے اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے عملی قدم اٹھانے ہوں گے، ورنہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ جب ہم موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات واضح ہے: یہ صرف قدرتی آفت نہیں بلکہ ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر موسمی حالات بدل گئے تو ہمارے لیے کیا خطرات ہوں گے۔ ماہرین برسوں سے خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، بارشوں کے نظام بدل گئے ہیں اور دریا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے ان خبروں کو صرف کاغذوں اور رپورٹس تک محدود رکھا، عملی اقدامات کم ہی کیے گئے۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ تحصیل جلال پور پیروالا کو اس وقت ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ درہ چناب کی لہریں کسی بھی وقت بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ مقامی لوگ خوف زدہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر پانی کا دباؤ بڑھ گیا تو ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ حالات دیکھ کر پرانے حادثات یاد آ جاتے ہیں۔ چند سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا جب درجنوں گاؤں مکمل طور پر صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دوہرا رہی ہے، مگر اس بار شدت کہیں زیادہ ہے۔
ان دنوں کے چند واقعات دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک شخص اپنی بیمار ماں کو کاندھے پر اٹھائے اونچی جگہ کی طرف بھاگا۔ وہ بار بار گرتا، پانی میں ڈوبتا، پھر بھی ماں کو نہیں چھوڑتا۔ آخرکار دونوں کو بچا لیا گیا، مگر اس جدوجہد نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔ ایک اور کہانی میں ایک چھوٹی لڑکی اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے پانی میں کود گئی۔ گاؤں والے چیختے رہے کہ اپنی جان بچاؤ، مگر وہ ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر ریسکیو ٹیم نے اسے نکالا، لیکن اس کے چند بکریاں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں وہ منظر آج بھی قید ہے۔ یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف پانی کا نہیں، یہ محبت، رشتوں اور جدوجہد کی کہانیاں ہیں۔ ہر شخص اپنی کسی نہ کسی چیز کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنی زمین کو، کوئی اپنے جانور، کوئی اپنے بچوں کو، مگر پانی اتنا بے رحم ہے کہ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم صرف جذباتی کہانیاں نہ سنیں بلکہ حقیقی اقدامات کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ایک مضبوط منصوبہ بنائے، دریاؤں کے کنارے پشتے مضبوط کیے جائیں، ڈیمز کی تعمیر کو ترجیح دی جائے اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف حکومت کے بس کی بات نہیں، عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے شہروں اور دیہات میں صفائی کرنی ہوگی، نالوں کو کھلا رکھنا ہوگا اور ماحول کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب تک ہم سب ایک قوم بن کر کام نہیں کریں گے، یہ مسائل بار بار آتے رہیں گے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لمحہ ایک سبق ہے۔ اگر ہم نے اس سبق کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نے پھر نظر انداز کیا تو ہر سال یہی منظر ہماری قسمت بنے گا۔ پاکستان کے جنوبی علاقے میں اس وقت ایک نہایت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ بارشیں اور دریاؤں کی طغیانی نے وہ تباہی مچائی ہے جو شاید پچھلی کئی دہائیوں میں کم ہی دیکھی گئی۔ خاص طور پر ملتان اور اس کے قریبی علاقے سخت متاثر ہوئے ہیں۔ تحصیل جلال پور پیر والوں کو اس وقت ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، کیونکہ دریائے چناب کی بڑھتی ہوئی لہریں مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خوف کا مسئلہ، بے بسی کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ چھت پر کھڑی ہے، نیچے چاروں طرف پانی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اور رات کی تاریکی میں دور سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ ہزاروں گھروں کی ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی ایسے واقعات سامنے آئی ہیں جنہوں نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ ایک جگہ جلال پور پیروالا کے قریب ایک پورا گاؤں اچانک پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ لوگوں کے پاس بھاگنے کا وقت ہی نہیں ملا، جو جس حال میں تھا وہیں ڈوب گیا۔ کچھ لوگ درختوں پر چڑھ گئے، کچھ چھتوں پر پناہ لینے لگے، لیکن ہر کوئی بچ نہ سکا۔ اس گاؤں کی عورتیں اور بچے آج بھی لاپتہ ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتان کے نواحی بستی میں پیش آیا، جہاں ایک شادی شدہ جوڑا اپنے 2 چھوٹے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شوہر نے بچوں کو کندھوں پر بٹھایا اور بیوی کو ساتھ لے کر اونچی جگہ کی طرف بھاگا، مگر پانی کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ وہ گر گئے۔ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو صرف بچے زندہ ملے، والدین پانی کی بے رحم لہروں کے سپرد ہو گئے تھے۔ تیسری مثال میں سکول کے چند اساتذہ اور طلبہ نے اپنی عمارت کی چھت پر پناہ لی۔ بارش مسلسل برستی رہی اور پانی چھت تک پہنچ گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے، یہ دعا کرتے ہوئے کہ شاید کوئی انہیں دیکھ لے۔ بالآخر فوجی ہیلی کاپٹر نے آ کر ان کی زندگیاں بچائیں، لیکن یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر بر وقت مدد نہ ملتی تو وہ سب ایک اور افسوسناک کہانی بن جاتے۔ یہ منظر صرف خبروں تک محدود نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جلال پور پیروالا، سجا آباد اور ملتان کے گرد و نواح میں آج بھی ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کم ہیں، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، اور بچے خوف کے سائے میں بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایسے حالات سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دریاؤں کے کناروں پر مضبوط پشتے اور ڈیم بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر سال بارشیں آتی ہیں، پانی آتا ہے، مگر ہمارے انتظامات وہیں پرانے رہتے ہیں۔ اگر ہم نے بر وقت انفراسٹرکچر مضبوط نہ کیا تو آنے والے برسوں میں یہی مناظر بار بار دیکھنے پڑیں گے۔
दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत को फौरी तौर पर एक जामिया फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा। ऐसा सिस्टम जो पहले ही आवाम को खबरदार करे, इनखला के लिए मजबूत रास्ते दिखाए और सबसे बढ़कर हर ज़िला में एक एमरजेंसी कैंप पहले से कायम हो। सिर्फ आफत के वक्त इमदाद भेजने से काम नहीं चलेगा, हमें पेशगी तैयारी करनी होगी। तीसरी चीज़ मकामी लोगों की तरबियत है। अक्सर ऐसा होता है कि जब पानी आता है तो लोग अपनी जान खतरे में डालकर घर का सामान बचाने की कोशिश करते हैं। अगर इनको ये सिखा दिया जाए कि ऐसे हालात में किस तरह महफूज रहना है तो बहुत सी जानें बच सकती हैं। स्कूलों में, मसाजिद में और कम्युनिटी सेंटर्स में फ्लड एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करना वक्त की ज़रूरत है। ये भी हकीकत है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ अब तेज़ी से असर दिखा रही हैं। आलमी सतह पर साइंसदान खबरदार कर रहे हैं कि बारिशों के पैटर्न बदल रहे हैं, ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और जनूबी एशिया के ममालिक ख़ास तौर पर ख़तरे में हैं। अगर हमने अभी कदम ना उठाए तो आने वाले वक्त में ये तबाही और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है, क्या ये हालात बार बार होते रहेंगे? अफसोस की बात यह है कि हाँ, अगर हमने कुछ ना किया तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि आने वाले बरसों में पानी की शिद्दत और तबाही का दायरा और भी वसी होगा। हमें सिर्फ दुआओं पर नहीं बैठना, अमली इक़दामात भी करने होंगे। आखिर में एक बात वाज़ेह है कि ये वक्त सियासत या इल्ज़ाम तराशी का नहीं, ये वक्त एक कौम बनने का है। हुकूमत, फ़ौज, NGOs और आवाम सबको एक साथ मिलकर इस आफत का मुकाबला करना होगा। हमें अपने भाइयों, बहनों और बच्चों को अकेला नहीं छोड़। अगर आज हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया तो कल ये मुल्क ज़्यादा महफूज होगा।